میں آغا گروپ آف انڈسٹریز سے۔ جی میڈم، محمل ابراہیم۔ آئیے آئیے، اے ایس پی صاحب آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے دروازہ کھول کر رستہ دیا۔ وہ لمحے بھر کو ہچکچائی، پھر خود کو ڈھانپتے ہوئے آگے بڑھی۔ روشنیوں سے گھرا بے حد نفیس اور قیمتی سامان اندر سے اتنا خوبصورت تھا کہ خود کو سنجیدہ رکھنے کے باوجود اس کی نظریں بھٹک بھٹک کے آس پاس کا جائزہ لینے لگیں۔ اے ایس پی صاحب کدھر ہیں؟ جی وہ اندر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے آگے تیز چلتا ہوا لاؤنج میں لے گیا۔ سر یہ پہنچ گئی ہیں۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو ایک شخص کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے صوفے پہ بیٹھا تھا، تھوڑی تھوڑی سی شیو بڑی ہوئی تھی اور ماتھے پہ بال بکھرے تھے، اور ہاتھ میں اورنج جوس یا شاید وائن۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو محمل کے قدم ڈگمگائے۔ اس کا پالا تو ابھی تک بس گھر کے لڑکوں سے ہی پڑا تھا، فواد اور حسن، یہ سب ایک اچھی عمر کے اور خوش شکل لڑکے، کچھ دولت کی چمک دمک سے اسٹائلش بھی لگتے تھے۔ باقی اس کے چچاؤں میں سے کوئی بھی متاثر کن شخصیت کا مالک نہیں تھا، لیکن جتنا صوفے پہ بیٹھا وہ مغرور سا شخص تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مروب ہو گئی۔ وہ خاموشی سے اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ سیدھی صوفے پہ بیٹھ گئی اور فائل میز پہ رکھ دی۔ یہ فائل اپروو کروانی تھی اے سی صاحب۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اس کے مقابل خاصے اعتماد سے بولی۔ وہ مسکرایا اور پاس کھڑے سوٹڈ بوٹڈ شخص کی طرف دیکھا۔ ان کو آغا فواد کریم نے ہی بھیجا ہے نا راؤ صاحب؟ مسکرا کر کہتے اس نے جوس کا گلاس لبوں سے لگایا۔ محمل نے چوک کر راؤ کو دیکھا، وہ بھی مسکرا دیا۔ کچھ تھا ان کی دونوں معنی خیز مسکراہٹ میں کہ دور اس کے ذہن میں خطرے کا الارم بجا۔ تو آپ فائل اپروو کروانے آئی ہیں؟ وہ طنزیہ مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ محمل کو کچھ الجھن ہونے لگی۔ جی ہاں، یہ آغا انڈسٹریز کی فائل ہے۔ اور آپ کی اپنی وہ فائل کہاں ہے؟ اس نے گلاس سائڈ پہ رکھ کر جھک کے فائل اٹھائی۔ میری کون سی فائل؟ کچھ تھا جو اسے غلط لگ رہا تھا، کہیں کچھ بہت غلط تھا۔ آپ جائیں راؤ صاحب۔ اس نے فائل کے صفحے پلٹ کر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی، پھر فائل اس کی طرف بڑھائی۔ محمل لینے کے لیے اٹھی، مگر تیزی سے راؤ صاحب نے آگے بڑھ کر فائل تھامی اور کہا، جا کے آغا فواد کے ڈرائیور سے کہیں فائل اپرووڈ ہے، صبح انہیں رسید مل جائے گی۔ بہتر صاحب۔ راؤ صاحب فائل لے کر پلٹے تو وہ کھڑی ہوئی۔ مجھے دیجیے، میں لے جاتی ہوں۔ دونوں ایک دم چونکے، رک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہمایوں نے اشارہ کیا تو راؤ صاحب مسکرا کے باہر نکل گئے۔ آپ بیٹھیے میڈم، ڈرائیور دے آئے گا۔ ایک دم سے کانوں میں کچھ خطرے کی گھنٹی بجی، زور زور سے۔ اسے لگا وہ غلط وقت پر غلط جگہ اور غلط لوگوں میں آ گئی ہے۔ اسے وہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ نہیں، میں چلتی ہوں۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ وہ تیزی سے اٹھا اور زور سے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ اس کے لبوں سے چیخ نکل گئی۔ زیادہ اوور اسمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہا جا رہا ہے ویسے ہی کرو۔ اس کے بازو کو وہ اپنی آہنی گرفت میں لیے گھرایا۔ لمحے بھر کو تو زمین اور آسمان محمل کی نگاہوں میں گھوم سا گیا۔ چھوڑے مجھے۔ وہ سنبھل ہی نہیں پائی تھی کہ اس نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو جھٹکے دیے۔ زیادہ چالاکی دکھائی تو اپنے پیروں پر گھر نہیں جاؤ گی۔ مجھے چھوڑ دیں، مجھے گھر جانا ہے۔ محمل نے اسے دھکیلا۔ گھر جانا ہے؟ جب یہ گھر ہی جانا تھا تو اتنا بناؤ سنگھار کس کے لیے کیا تھا؟ میں فنکشن پہ جا رہی ہوں، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ آپ فواد بھائی سے میری بات کروائیں، انہیں بتائیں۔ بھائی؟ وہ چونکا۔ آغا فواد تیرا بھائی ہے؟ بھائی؟ اور وہ باقی سب؟ جی جی، وہ بھائی ہیں میرے، آپ بے شک ان سے پوچھئے۔ مجھے یہاں نہیں آنا تھا، یہاں فواد بھائی کو آنا تھا، ان کی میٹنگ تھی۔ وہ ایک دم رونے لگی۔ اب پلیز مجھے گھر جانے دیں، میں غلط لڑکی نہیں ہوں، میں بہن ہوں ان کی۔ جھوٹ بول رہی ہے۔ راؤ پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اسی کو ادھر آنا تھا، 4 ہفتے پہلے تو ڈیل ہوئی ہے سر، اور اسی کے نام سے ہوئی ہے۔ چھوٹی عمر کی خوبصورت لڑکی، آغا نے تو یہی کہا تھا، اور یہ ہماری ڈیمانڈ پہ پوری اتر رہی ہے۔ راؤ کا لہجہ سپاٹ تھا۔ محمل ابراہیم نام ہے نا تمہارا، تو تم آغا کی بہن کیسے ہو؟ وہ 3 کروڑ کے منافع کے لیے اپنی بہن کو ایک رات کے لیے بیچ نہیں سکتا۔ اور اس کے ارد گرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ اسے بہت زور کا چکر آیا اور وہ گرنے ہی لگی تھی کہ ہمایوں نے اس کو کوہنی سے پکڑ کے کھڑا رکھا۔ تم سیدھی طرح بتاؤ، تم ہمیں بے وقوف بنا رہی ہو یا آغا نے تمہیں بے وقوف بنایا ہے؟ تم محمل ابراہیم ہو اور وہ فواد کریم، وہ تمہارا سگا بھائی کیسے ہے؟ اتنے عرصے سے لڑکیاں فراہم کر رہا ہے تو کبھی اپنی بہن کا سودا نہیں کیا اس نے؟ نہیں نہیں،
اس نے بے یقینی میں نفی میں سر ہلایا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، فواد بھائی میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ میری بات کروائیں ان سے، آپ خود سننا، وہ میرا ویٹ کر رہے ہیں، ہمیں ایک فنکشن پہ جانا ہے۔ عام انسان کی طرح محمل کو بھی ہلکی پھلکی چھوٹ کی تو عادت تھی ہی نا۔ وہ اسی پرانی عادت کا کمال تھا کہ اس کے لبوں پر ڈنر کی جگہ خود بخود فنکشن نکلا تھا۔ کہیں لاشعوری طور پر اسے احساس تھا کہ اگر فواد اور اپنے خاص ڈنر کا بتاتی تو وہ اسے بری لڑکی ہی سمجھتے۔ راؤ صاحب، آغا فواد کو فون ملائیے۔ رائٹ سر۔ راؤ موبائل پہ نمبر ملانے لگا۔ اور اسپیکر آن کیجیے، اس نے یہ کہہ کر ایک گہری نظر محمل پہ ڈالی۔ جی راؤ صاحب۔ ایک دم کمرے میں فواد کی آواز گونجی۔ مال پہنچ گیا؟ جی پہنچ تو گیا ہے، لیکن پرزے آواز بہت کر رہے ہیں، آپ بات کر لیجئے۔ اس نے فون آگے بڑھا کر محمل کے کان سے لگا دیا۔ ہیلو فواد بھائی، وہ رو پڑی۔ فواد بھائی، یہ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، آپ پلیز ان کو۔ بکواس مت کرو اور میری بات غور سے سنو۔ تمہیں وہ ڈائمنڈ چاہیے یا نہیں؟ چاہیے تو جیسے اے ایس پی صاحب کہتے ہیں کرتی جاؤ۔ فواد بھائی، وہ حلق کے بل چلائی، یہ میرے ساتھ کچھ غلط کر دیں گے۔ جو کرتے ہیں کرنے دو، ایک ہی دفعہ کی بات ہے، زیادہ بک بک مت کرو، صبح تمہیں ڈرائیور لینے آ جائے گا۔ ساتواں آسمان اس کے سر پہ ٹوٹ پڑے۔ وہ سکتے میں رہ گئی۔ بار بار اس کے دماغ میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، ڈائمنڈ چاہیے یا نہیں؟ ایک رات ہی کی تو بات ہے، بس ایک ڈائمنڈ کا ارادہ کیا تھا تم نے، اور تم کہہ رہی ہو وہ بھائی ہے تمہارا۔ ہمایوں نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ وہ اسی طرح پتھر کا بت بنی کھڑی رہی۔ اس کا ذہن، کان، دل سب بند ہو چکے تھے۔ راؤ صاحب، پتہ کروائیں یہ واقعی فواد کریم کی بہن ہے یا نہیں؟ اس کی بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو ہم معلوم کر ہی لیں گے۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ دو گن مین دوڑتے ہوئے اندر آئے اور وہ تیزی سے بھاگی۔ شمس، اسے اوپر والے کمرے میں بند کرو اور دھیان کر بھاگ کے نہ پائے۔ اس سے پہلے کہ اس کا فقرہ مکمل ہوتا محمل چکرا کے گر پڑی اور اس نے دونوں بازوں سے تھام لیا۔ محمل، اس کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی گئیں اور ذہن گہرے اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔